خدا عاشق بردر خدا اصطلاحاً شرح القرآن و بیان معناه لغتاً گو الابانہ الاظہار و کشف المعنی اصطلاحاً شرح القرآن یلی سونا تفسیر القرآن یعنی شرح القرآن بیان معناه امیک معنی بیان کرن شرح کرن والافصاح بما يقتضيه بنصه او اشارته او نجواه بی واضح کرن سو چیز یمیک تقاض اس کرن قرآن پنہ نص ست یا اشارہ ست یا مفہوم ست نجواہ بمعنی فہواہ نجواہ گو بمعنی مفہوم ست الافصاح واضح کرنا صراحتاً بیان کرنا قرآن کس کا تقاضا کرتا ہے نص سے یعنی احکام استنباط کرنا کسی کام پر استدلال کرنا کیا قرآن تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام واجب ہے اگر واجب کا تقاضا کرتا ہے کس سے لفظ سے کرتا ہے نص سے یا اشارہ سے یا مفہوم سے کس چیز سے تقاضا کرتا ہے تو یہاں تک ہے تفسیر کا معنی لغتاً اور اصطلاحاً آپ لوگ انڈر لائن کرتے ہیں تو وچ بگت بٹس کران پانون مذکر انڈر لائن دعوت سمجھ ام سید کیا فائدہ چھ ام سید روزن یاد بالکل فن و تفسیر اسی تفسیر چھنے اوتاں بوزو تا لغتاً کیا کو اصطلاحاً کیا کو مگر یہ فن کیا ہے فن تفسیر کیا ہے ہوا علم یہ ایک ایسا علم ہے یبحث فیہ عن القرآن الکریم جس میں قرآن کریم کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے بحث کی جاتی ہے من حیث دلالتہ علی مراد اللہ اس اعتبار سے کہ قرآن کی یہ آیت اللہ کی مراد پر دلالت کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے بقدر طاقہ البشریہ انسانی طاقت کی وسعت کے اعتبار سے یعنی جتنی جس مفسر میں طاقت ہے فہم کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اتنی ہی وہ مفسر کوشش کرتا ہے کہ قرآن مجید سے اللہ کی مراد بیان کرے بیان کرے تو یہ جو یہ پروسیس ہے اللہ کی مراد بیان کرنا قرآن سمجھنا سمجھانا یہ ہے فن تفسیر الرابط بین تفسیر و تعویل و تدبر و ترجمہ 4 لفظ ہے ہمارے پاس تفسیر نمبر 1 تعویل نمبر 2 ان کے نیچے لکھنا 1 2 تدبر نمبر 3 اور ترجمہ نمبر 4 ان 4 الفاظ کے درمیان کون سا رابطہ ہے آپس میں ان 4 الفاظ کے درمیان کون سا رابطہ ہے کہتے ہیں نمبر 1 التعویل ابھی تک آپ نے سمجھا تفسیر اب آپ کو سمجھنا تعویل لغتاً رجوع واپس لوٹنا اصطلاحاً کلام کو متکلم کے مراد کی طرف لوٹانا الرجوع بالکلام الی مراد المتکلم یعنی بیان مراد المتکلم یعنی کلام کرنے والے کو اس کلام سے کیا مراد ہے وہ بیان کرنا تو جب اصطلاحی معنی ہے تعویل کا کہ متکلم کے کلام کو واضح کیا جائے تو تعویل اور تفسیر میں کوئی فرق ہے آپس میں آپ نے بات سمجھی جب ہم کہیں گے تفسیر کا معنی یہ ہے کہ آپ کلام کو واضح کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تعویل کا معنی یہ ہے اصطلاحاً بیان مراد المتکلم متکلم کی مراد بیان کرنا تو اس اعتبار سے تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق ہے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے وَهَذَا هُوَ تفسیر یہی تو تفسیر ہے وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ یعنی تأویلہ سے کیا مراد ہے تأویلہ بمعنی تفسیرہ تعویلہ سے کیا مراد ہے تفسیرہ وما یعلم تعویلہ یعنی وما یعلم تفسیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به
اب دیکھیں کثر فی کلام العلماء، علماء کے کلام میں کثرت سے پایا جاتا ہے من لدن الصحابہ، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اطلاق التأویل علی التفسیر، لفظ تعویل کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ تفسیر کے معنی میں۔ وَمِنْهُ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ابن عباس اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر، اسے تعویل سکھا۔ تعویل سے کیا مراد ہے؟ تفسیر۔ تو پتہ چلا تعویل کا لفظ اصلاً کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تفسیر کے معنی میں۔ قرآن سے بھی دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے۔ اے تفسیر قرآن وعلی ھذا المعنی سار متقدم الامہ، اسی معنی پر اس امت کے اسلاف چلے ہیں، من الفقہاء والمفسرین واللغویین ولم یرد عنہم غیر ھذا، اور سلف سے اس کے علاوہ تعویل کا کوئی اور معنی ظاہر نہیں ہوا۔ حتی عرف التأویل بمعنی حادث علی اللغہ، یہاں تک کہ تعویل کی تعریف کی گئی ایسے معنی سے جو لغت اور مصطلح القرآن کے سامنے بالکل نئی تعریف ہے۔ وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابن حزم رحمہ اللہ، کہتے ہیں وہ تعریف یہ ہے جو ابن حزم نے ذکر کی، التأویل نقل اللفظ اما اقتضاہ ظاہرہ واما وضع له فی اللغہ الی معنی آخر۔ وہ کہتے ہیں تعویل کا مطلب ہے لفظ کو اپنے ظاہری معنی سے کسی اور معنی کی طرف لے جانا۔ آپ نے بات سمجھی؟ اور لفظ کو اس معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال کرنا جس معنی کے لیے وہ لغوی طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہو، یا جس معنی کے لیے لغوی طور پر نہیں بنایا گیا ہے اسی معنی میں استعمال کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا تعویل کا معنی ہی اب تبدیل ہو گیا۔ سلف کے نزدیک تعویل کا معنی کیا تھا؟ تفسیر۔ لیکن کب تک؟ جب تک ابن حزم کا زمانہ تھا، یعنی 5ویں صدی کے نصف تک، 456 میں وفات ہوئی ہے ان کی، 456 میں۔ تو 456 میں وفات پانے والے عالم نے ذکر کیا ہے کہ تعویل کس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ لفظ کو اپنے اصل معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا۔ تو کہتے ہیں وَذَكَرَهُ ابو الولید الباجی، یہ 474 میں وفات ہوئی ہے ان کی، وابن الزاغونی 527 میں، وابن الجوزی، والتعویل بهذا المعنى مذموم، کہتے ہیں اس معنی سے جو انہوں نے بیان کیا ہے اس اعتبار سے تعویل کیا ہے؟ قابل مذمت ہے، کیونکہ تعویل اس اعتبار سے درست نہیں ہے، لأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح، کیونکہ اس طرح سے تعویل کا معنی ہے لفظ کو تبدیل کرنا، لفظ کو پھیرنا اصل معنی سے کسی اور معنی میں۔ آج بھی تعویل اسی معنی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کہیں گے کہ دیکھو آپ بہت زیادہ تعویل کرتے ہو، تو آپ کی مراد کیا ہے تعویل سے؟ نہیں، تفسیر آپ کی مراد نہیں ہوگی آج کے دور میں۔ معنی کو پھیرنا، معنی کو تبدیل کرنا۔ ابھی آپ دو بچے آپس میں بات کریں گے تو ایک کہے گی کہ یہ بات ایسی ایسی ہے، تو دوسری رد کرے گی اس بات کو، نہیں اس کا مطلب یہ ہے، تو پہلی کہے گی نہیں آپ نے تعویل کی، آپ تعویل کرتے ہو۔ تو تعویل کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی آپ لفظ کو اپنے اصل معنی سے پھیرتے ہو کسی اور معنی میں۔ تو جب قرآن کی اس طرح تعویل کی جائے کیا وہ اچھی تعویل ہے؟ نہیں، یہ تعویل مذموم ہے۔ لیکن اگر قرآن کی تعویل کی جائے اس اعتبار سے جو سلف نے مراد لیا ہے تعویل سے، تو اس اعتبار سے تعویل کیا ہے؟ درست ہے۔ کہتے ہیں وَكَانَ سَبَبُ ظُهُورِهِ، یہ علماء نے یہ تعویل کا لفظ اس معنی میں کیوں استعمال کیا، اس کا سبب ظہور کیا ہے؟ کہتے ہیں نشوء القول بالمجاز، کہتے ہیں جب اصول فقہ میں مجاز اور حقیقی یہ بحث چھڑ گئی تو وہاں یہ بھی بحث آ گئی کہ کس میں تعویل ہے اور کس میں تعویل نہیں ہے، کیونکہ وہاں کہا گیا یہ حقیقی معنی ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ جب مجازی معنی مراد لیا تو اس کا مطلب اس کی تعویل کی گئی ہے۔ ورنہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَتَعْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا، اللہ کے فرمان کی تعویل یعنی بمعنی تفسیر، کیونکہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سلفی تفسیر ہے، یعنی منہج سلف کے مطابق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا، تو وہاں انہیں تعویل سے کیا مراد ہے؟ تفسیر۔ جب سلف میں سے کوئی کہے تعویل تو تفسیر مراد ہے، جب خلف میں سے کوئی کہے تعویل تو وہاں آپ کو دیکھنا ہے
جب آپ کل بیٹھیں گے انشاءاللہ تفسیر لکھنے تو آپ کو خلف میں سے کوئی ملے گا، وہ کہے گا کہ اس کی تعویل یہ ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے تعویل انہوں نے کیا مراد لیا ہے، یہ انہوں نے، کیونکہ ممکن ہے خلف میں سے بھی کوئی تعویل کا لفظ تفسیر میں استعمال کر سکتا ہے، آپ ظلم نہیں کریں گے کسی پر، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اب وہ تعویل کا لفظ ابن حزم کے بعد سے لے کر دوسرے معنی میں استعمال کر لے۔ لیکن جب سلف میں سے کوئی کہے، صحابہ تابعین وغیرہ، تو اسی دروازے ٹھوپت نیار نویزبان، جب سلف میں سے کوئی کہے تو اس وقت کیا مراد ہے؟ تفسیر۔ تدبر یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ہے الترجمہ۔ تدبر کا مطلب ہے غور فکر کرنا۔ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ غور فکر کرنا۔ آپ تفسیر لکھیں گی، غور فکر کریں گی، تب آپ تفسیر لکھیں گی۔ اور اس اعتبار سے ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تدبر القرآن۔ آپ نے بات سمجھی؟ بحث مفسر آپ کو کس کام آئے گی یہ بات؟ تدبر۔ آپ دیکھیں گے کہیں ہے تفسیر، اس کا نام ہے کیا؟ تدبر القرآن۔ تو کل آپ تفسیر لکھ سکتے ہیں جس کا آپ نام رکھیں گے تدبر القرآن الکریم، قرآن کریم کا دوسری زبان میں بیان کرنا، جس طرح ہم ابھی کرتے ہیں۔ یہ مذکرہ عربی میں ہے، لیکن ہم اس کو کس زبان میں پیش کرتے ہیں؟ اردو یا کشمیری میں۔ تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ۔ وَتَرْجُمَةُ الْقُرْآنِ التَّعْبِيرُ عَنْ مَعْنَاهُ بِلُغَةٍ أُخْرَى۔ ترجمہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا معنی بیان کرنا کسی اور زبان میں، کسی اور زبان میں۔ انواع الترجمہ، ترجمہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ ترجمہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ترجمہ حرفیہ، نمبر دو ترجمہ معنویہ۔ ترجمہ حرفیہ نقل الفاظ من لغہ الی نظائرها من اللغۃ الاخرى، الفاظ کو نقل کرنا کسی اور زبان سے انہی جیسے الفاظ میں دوسری زبان میں، انہی جیسے الی نظائرها، انہی جیسے الفاظ میں دوسری زبان میں، بحیث یکون النظم موافقا للنظم والترتیب موافقا للترتیب، اس طرح سے کہ جو ترتیب یہاں ذکر کی گئی ہو وہ وہاں بھی ہو، جو طریقہ یہاں ذکر کیا گیا وہ طریقہ وہاں بھی ہو، اور یہ ناممکن ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ دوسرا ہے ترجمہ معنویہ، معنی کو ترجمہ کرنا، جو آپ نے سمجھا، اسے کہتے ہیں ترجمہ معنویہ یا ترجمہ تفسیریہ۔ کہتے ہیں وہی تعبیر عن معنی کلام بلغۃ اخری، اس کا مطلب یہ ہے یا اس کی صورت یہ ہے کسی کلام کے معنی کو دوسری زبان میں بیان کرنا، من غیر مراعات المفردات والترتیب، مفردات اور ترتیب کا خیال رکھے بغیر۔ مفردات اس میں الگ ہیں، اس میں الگ ہیں، ترتیب اس میں ایک ہے، اس میں ان کا خیال رکھے بغیر۔ والمراد ترجمۃ القرآن بترجمۃ القرآن ترجمۃ معانیہ، کہتے ہیں جب آپ کہو گے نا یہ ترجمہ قرآن ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ حرفیہ یا معنویہ؟ معنویہ۔ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ترجمۃ معانیہ، کہ آپ اس کے معنی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھو کل آپ جاؤ گی گھر، آپ بیٹھو گی میں قرآن کا ترجمہ لکھوں گی، تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے ترجمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظ بلفظ حرفی، دوسرا ہے معنی کا ترجمہ۔ تو میں کون سا ترجمہ لکھوں گی؟ ہاں، معنی کا ترجمہ تفسیریہ، کیونکہ کہتے ہیں وَذِكْرُ الْمَعْنَى الَّذِي تَدُلُّ عَلَى أَلْفَاظِهِ الْعَرَبِيَّةِ بِاللُّغَةِ غیر عربیہ۔ ہاں، کہتے ہیں میں معنی بیان کروں گی ان الفاظ کا جو عربی میں دلالت کرتے ہیں، کس زبان میں؟ کسی دوسری زبان میں، عربی کے علاوہ دوسری۔ وَلِذَلِكَ يُقَالُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَتَرْجُمَةُ مَعَانِيهِ بِاللُّغَةِ كَذَا وَكَذَا۔ کہتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے اور اس کے معنی کا ترجمہ ہے دوسری زبان میں، ترجمۃ معانیہ۔ یہ نہیں کہتے ہیں یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ پہلے دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے جب سعودی عرب سے قرآن چھپ کر آتا تھا ترجمہ، اس پر لکھا ہوتا تھا اوپر ترجمۃ القرآن الکریم باللغۃ الاردیہ، قرآن کریم کا ترجمہ اردو زبان میں۔ آپ نے بات سمجھی؟ لیکن آج لکھا آتا ہے القرآن الکریم وَتَرْجُمَةُ مَعَانِيهِ، یہ ہے قرآن کریم اور اس کے معنی کا ترجمہ۔ آپ نے بات سمجھی؟ کیونکہ قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، یا کسی بھی چیز کا لفظاً ترجمہ درست نہیں ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الَّذِي يُتَرْجَمُ هُوَ الْمَعْنَى، کیونکہ جس چیز کا آپ ترجمہ کرتے ہیں وہ معنی ہے۔ اِذِ التَّرْجُمَةُ اللَّفْظِيَّةُ مِنْ أَيِّ لُغَةٍ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى غیر ممکنہ،
کہتے ہیں کیونکہ لفظی ترجمہ کسی بھی زبان کو دوسری کسی بھی زبان میں کرنا غیر ممکن ہے، فی الکتب العادیہ عام کتابوں میں، قرآن کی تو بات ہی نہیں، قرآن کی تو فما بالک بالقرآن السورہ العلیٰ فی البلاغہ، کہتے ہیں قرآن کی تو بات ہی نہیں جو بلاغت میں بہت ہی اونچی کتاب ہے، آپ تو عام کتاب کا عربی سے یا کسی بھی اور زبان سے ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی تو بات ہی نہیں۔ دیکھیں ابھی انگلش کی مثال لیجئے، اگر کہیں زوردار بارش ہو رہی ہو تو آپ کیا کہیں گے زوردار بارش ہوتے وقت انگلش میں؟ ہاں، ہیوی رین فال، ہیوی رین فال، 3 لفظ۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیجئے، زوردار بارش، ہیوی زوردار، رین بارش، فال کا ترجمہ کہاں کیا؟ مت کیا، ہاں، کیونکہ آپ کو معنی بیان کرنا ہے۔ جب آپ نے کہا زوردار بارش تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زوردار بارش برس رہی ہے، کیونکہ اردو میں بارش ایک ایسا لفظ ہے جو برسنا جس میں موجود ہے معنی ہے، برسنا جس میں معنی موجود ہے۔ آپ سے کہا جائے گا باہر کیا ہے، آپ کہیں گے بارش، کیا ضروری آپ کہیں بارش برس رہی ہے، اوپر سے گر رہی ہے؟ ضروری ہے نہیں، کیونکہ دریا کو بارش نہیں کہتے ہیں، ندی کو بارش نہیں کہتے ہیں، آپ نے بات سمجھی۔ انگلش میں کہا جاتا ہے اٹ رینز کیٹس اینڈ ڈاگز، کیا مطلب ہے؟ موسلا دار بارش ہوتی ہے۔ اگر اس کا لفظ بے لفظ ترجمہ کیا جائے گا، آسمان سے کتے اور بلیاں برس رہی ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ بہت عجیب چیز ہوگی۔ اکل زید خبزن، زید تو عربی میں کیا تھا؟ اکلا، ترتیب ٹوٹ گئی نا۔ دوسرا ہے وہاں زیدن، تو آپ کہتے ہیں دوسرا روٹی، عربی میں خبزن تیسرا تھا، تو آپ اردو میں وہ پہلا لفظ تیسرا لا رہے ہیں، ترتیب موافق نہیں ہے، یعنی کسی بھی زبان میں یہ چیز ممکن، لہذا آپ نے سمجھا اکل زید خبزن، آپ نے سمجھا اس کا معنی یہ ہوگا اس زبان میں، تو آپ اس زبان میں یہ پیش کرتے ہیں۔ چلیے، حکم ترجمہ القرآن الکریم، ترجمہ قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف بہ حرف ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، البتہ معنی کا ترجمہ بیان کرنا جائز ہے، بلکہ جب فہم قرآن کا دارمدار ترجمہ پر ہوگا تب یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسی قوم ہوگی جہاں کوئی عربی نہیں جانتا ہے سوائے ایک شخص کے، کیا اس پر واجب نہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ کرے تاکہ لوگ سمجھیں؟ ہاں، تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان معنی کا ترجمہ کرتا ہے، کبھی انسان کیا کرتا ہے، یہ میں آپ کو اس ایک اضافی بات بتانا چاہتا ہوں، کبھی انسان معنی کا ترجمہ کرتا ہے تو اس میں مبالغہ کرتا ہے، پھر وہ ایسی بات لکھتا ہے ترجمے میں جو اصل صاحب کلام نے کہی ہی نہ ہو، اور اس کی حجت یہ ہوتی ہے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا میں نے اب مفہوم بیان کیا، تو وہ مفہوم اتنا بعید ہوتا ہے کہنے کی بات نہیں۔ جب انسان مفہوم بھی بیان کرے، کیا اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ متکلم کے اصل کلام سے دور چلا جائے؟ نہیں، دور نہیں جانا چاہے، اسے چاہے کہ وہ لفظ بہ لفظ اور معنی کلام ان دونوں میں ضم کرے، جتنا ہو سکے ان دونوں میں کیا کرے، ضم کرے، ان دونوں میں آپس میں ملائے ان دونوں کو، اور جہاں محاورے ہوں، محاوروں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اسے چاہے کہ وہ یا تو محاورے کا معنی بیان کرے مفہوم، یا مطلب اگر اس کی زبان میں کوئی محاورہ ہو اس معنی کا وہ محاورہ بیان کرے، ہے سمجھ؟ یم چھ ونان عربیس کشیر پٹ واریاہ مطلب محاور ونان، أسۍ ونان کشیر پٹ یم گٔے وِڑٮ۪ن ٹنگ والٕنۍ، اچھا کانٛہہ اردو پٲٹھۍ محاورٕ ہیٚکہِ ٲسِتھ، اگر کانٛہہ محاورٕ پرِ واریاہ محاورن پٮ۪ٹھ کرِ مطلب دسترس حٲصِل، ممکن چھُ تٔمِس باسہِ کانٛہہ محاورٕ آسہِ تیُتھ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ اَتھ کلامس یژھِ نا ترجم کرُن اردوٗوس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ منٛز، یہِ کرِ اتٮ۪ن معنے بیان، یہِ ہسا چھُ محال، کیٛازِ ہۄمہِ محاورُک مطلب چھُ کیٛاہ؟ محال آسُن، اور عربیس منٛز چھُ اتھ محاورٕ اِنَّکَ لا تجتنی من الشوکِ عنبًا، یہ چھُ عربی پٲٹھۍ محاور، اِنَّکَ لا تجتنی من الشوکِ عنبًا، ژٕ نسا ہٮ۪ککھ نہٕ کنڈیو منٛز دچھ وٲلِتھ کینٛہہ، ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ کنڈیو منٛز دچھ تُلِتھ، دچھ کُل چھُ آسان ویسے تہِ جہٲڑی شکلہِ منٛز، اگر اتھ منٛز زبردست کٔنڈۍ آسن اتہِ کپٲرۍ کڑِ انسان دچھ،
اچھا پیوان دش کڑن اچھا پیوان اوڑ اژن پتر پھرن ات پٲٹھۍ کرن وۄنۍ اگر زبردست کٔنڈۍ آسن یہِ کتہِ واتہِ اور لہذا اتھ یعنی مشکل بیان کرنے خاطر محال بیان کرنے خاطر اتھ محاورہ عربیس مز تہ یم ساتھ اک انسان ترجم کرے جب ایک انسان ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے اسے چاہے کہ وہ ذہن میں رکھے کہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن اب چونکہ لفظی ترجمہ ممکن لہذا جہاں جہاں میں مجبور ہو جاؤں گا وہاں میں معنی کی طرف دوڑوں گا معنی بیان کروں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ مترجمین ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ مجھے مفہوم بیان کرنا ہے, وہ بات پڑھتے ہیں پھر مفہوم بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے, چاہے وہ مفہوم اس اصل کلام کے ساتھ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو, اس کے ساتھ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو. اور اس کی میرے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں, یہ مطلب انہیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. حکم ترجمۃ القرآن الکریم, یہ تو پڑھا. شروط الترجمہ المعنویہ بالنسبۃ للقرآن, شرط کیا ہے؟ نمبر 1, اللہ تجعل بدیلا عن القرآن بحیث یستغنی بہ عنہ. ہاں, اللہ تجعل کہ یہ جو ترجمہ ہوگا یہ قرآن کا نعم البدل نہیں ہونا چاہیے, بدیل نہیں ہونا چاہیے, آلٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان پھر ترجمہ ہی پڑھے اور کبھی تلاوت نہ کرے. آپ نے بات سمجھی کہ ترجمہ بدیل نہیں ہونا چاہیے قرآن کا, ترجمہ صرف سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے بس. وعلى هذا فلا بد ان يكتب القرآن باللغة العربية والى جانب هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ لکھو گے ایک طرف سے عربی لکھو اور دوسری طرف سے ترجمہ لکھو. لیکن یہاں کچھ ترجمے ہیں بازار میں جن میں صرف کیا ہے, اردو ہے, صرف انگریزی ہے, جبکہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ترجمہ ممکن ہے صحیح ہو سکتا ہے لیکن طریقہ, کتاب لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں. ان یکون المترجم عالما, کہ مترجم عالم ہو بمدلولات الالفاظ فی اللغتین, دونوں زبانوں میں الفاظ کے مدلول کا عالم ہو. کون سی دو زبانیں؟ عربی اور وہ زبان جس میں وہ ترجمہ کر رہا ہو. ان یکون عالما بمعانی الالفاظ الشرعیہ, کہ وہ شرعی الفاظ کا عالم ہو. بہرحال بہت ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے, یہاں پر ترجمہ کی تاریخ لکھی ہے, پس منظر ترجمہ کا, پیج نمبر 14 پر ترجمہ کا پس منظر لکھا ہے. پس منظر لکھا گیا. کہتے ہیں یہ جو ترجمہ قرآن کریم ہے, کانت بدایت النوات لترجمت القرآن الکریم الی اللغہ الفارسیہ بالہند. ہندوستان میں سب سے پہلے, کیونکہ ہم تو یہیں کے ہیں, ریاست سے وابستہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جانیں گے اپنی زبان, جو ان کی زبان ہے اس میں کب کیسے ترجمہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں جو سب سے پہلے ہوا ہے, ہندوستان میں فارسی میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہوا ہے. قام بہا حجت الاسلام شاہ ولی اللہ الدہلوی رأس مدرسۃ الحدیث بالہند. ہندوستان میں مدرسہ اہل حدیث کے جو مطلب بہت بڑے عالم ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی, انہوں نے یہ کوشش کی ہے. ثم قام ابنہ, پھر ان کے بیٹے نے یہ کوشش کی ہے. ثم تتابعت ترجمات, پھر ترجمے مسلسل کیے گئے. ثم یہاں تک یہ ہوا, یہاں تک اس میں مولانا محمود الحسن شیخ الہند, پھر ان کے بعد تذکرہ آیا ہے مولانا آزاد کا, پھر ان کے بعد تذکرہ آیا ہے بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں وبرز فی الہند و پاکستان مترجمون کثیرون مقتدرون, قابل قدر مترجم گزرے ہیں. ترجم القرآن الى لغاتهم و الى اللغة الانگلیسیہ ایضا. وانفع هذه الترجمات باللغة الاردیہ, کہتے ہیں ان اردو ترجموں میں سب سے فائدہ مند ترجمہ ہے ترجمت مولانا محمد جوناگڑی, مولانا محمد جوناگڑی کا ترجمہ, التي تبعتها مجمع ملک فہد لطباعت المصحف الشریف بالمدینہ المنورہ المملکۃ العربیہ السعودیہ مرارا مع الحواشی المفیدہ. یہ واو نہیں ہے, یہ ہے گولتا, واو نہیں ہے, یہ گولتا ہے. مع الحاشیۃ المفیدہ لعلامۃ الشیخ صلاح الدین یوسف الپاکستانی, کہتے ہیں ان کی حاشیہ ہے اور جوناگڑی کا کیا ہے ترجمہ ہے. اعلیٰ ورق خفیف ممتاز, یہ بہت ہی اچھے ورق پر انہوں نے پرنٹ کیا ہے. ونظامہ, اس کا نظام کیا ہے اس ترجمے کا, یعنی اس کا طریقہ کیا ہے اس کتاب کا. ان تکتب الآیات فی نفس صفحہ الیمنی, کہ نصف صفحہ میں دائیں طرف آیتیں لکھی جاتی ہیں.
اور اسی کے بالمقابل بائیں طرف اس کا ترجمہ، اور نصف ثانی جو ہے صفحے کا دوسرا نصف حصہ اس میں حواشی، والترجمہ فی نصف صفحہ الیسرا والحواشی تحتها فی النصف الثانی. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَامَ مجمع الملك فہد لطباعة المصحف الشریف بالمدینہ المنورہ المملکۃ العربیہ السعودیہ مراراً بطبع ترجمہ معتمدہ للقرآن الکریم بعدت لغات اجنبیہ. اسی طرح مجمع ملک فہد جو سعودی عرب میں ہے، ایک کمپلیکس ہے، قرآن کمپلیکس، انہوں نے بہت زیادہ مرتبہ کیا ہے دوسری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ شائع کیا ہے. منہا اللغہ الکشمیریہ، ابھی ہم نے پڑھا تھا اردو بھی، آپ کہتے ہیں اس میں سے کون سی زبان ہے؟ کشمیری. وہی جہود، یہ ایسی کوششیں انہوں نے کی ہے، توجب الشکر والدعاء لمن یقوم بہا، یہ ان لوگوں کے لیے شکر اور دعا لازم کر دیتے ہیں جو یہ کوششیں یہ محنتیں انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے. یہ کشمیری ترجمہ یا اردو ترجمہ مجمع ملک فہد کا کس کے پاس ہے؟ آپ میں سے کس کے پاس ہے مجمع ملک فہد کا ترجمہ قرآن، ترجمہ معانی القرآن، اردو میں یا کشمیری میں؟ بسم اللہ. ایک کون سی زبان کا ہے؟ کشمیری. آپ کے پاس کشمیری، آپ کے پاس کشمیری. اردو کا کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس کون سا؟ اردو میں. اور کس کے پاس ہے؟ چلے کم از کم 4-5 لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہے اردو میں یا کشمیری میں. حکم التفسیر، ترجمہ کا حکم کیا بتایا کہ یہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، مناسب ہے لوگ اگر سمجھتے ہوں، لیکن اگر قرآن کو سمجھنے کا دار و مدار ترجمہ پر ہی ہو تب واجب ہے. اور یہی ہے تفسیر میں بھی، یہی ہے کیا تفسیر میں بھی. البتہ یہ ضروری ہے کہ امت میں کوئی نہ کوئی شخص ہر زمانے میں ایسا پایا جاتا ہو جو مفسر ہو، جس کے پاس علم تفسیر ہو. اہمیت التفسیر، تفسیر کی کیا اہمیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی علم تب زیادہ اہم ہوتا ہے جب اس میں 3 چیزیں ہوں. نمبر 1 بشرف موضوعی، اس کا موضوع بہت ہی زیادہ عظیم ہو. تو تفسیر کا موضوع عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ قرآن کو واضح کرتا ہے، اللہ کے کلام کو، لہذا یہ سب سے زیادہ عظیم ہے. من جہت غایتہ والغرض منہ، اس کا مقصد کیا ہوگا اس اعتبار سے. تو کہتے ہیں کہ قرآن کا تفسیر مقصد اور ہدف کے اعتبار سے سب سے عظیم مقصد والا ہے، کیونکہ یہ دعوت اللہ ہے. یہ دعوت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. من جہت الحاجۃ الیہ، کہتے ہیں کوئی علم تب اہم بنتا ہے جب اس کی ضرورت ہو. تو قرآن کی کتنی ضرورت ہے؟ دانا پانی سے زیادہ. وعلم تفسیر جمع بین هذه الامور كلها، علم تفسیر میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، کیسے کن چیزوں کی کیا ضروری ہے. فوائد التفسیر، تفسیر کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے اہم اور ضروری فائدہ ہے فہم القرآن، قرآن کو سمجھنا. ومن ثم، یہ ثم نہیں ہے، یہ یہاں پر ہے ثم. ومن ثم، اور اس کے بعد تحقیق مراد اللہ تعالی بانزال القرآن، کہ قرآن نازل کرنے سے جو اللہ کو مقصد تھا اسے پورا کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا. نشأۃ التفسیر و تطورہ، تاریخی پس منظر، تفسیر کب شروع ہوا اور کیسے آگے بڑھا. جس طرح ہم نے کہا قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، کیسے لکھا گیا عہد نبوی میں، پھر عہد صحابہ میں وغیرہ، اسی طرح تفسیر سب سے پہلے کس میں؟ عہد المرحلۃ الاولی التفسیر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ. سب سے پہلا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تفسیر، اور صحابہ کے زمانے میں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہی ہے، کون جو کن کا ہے؟ وہی صحابہ کا زمانہ ہے. یعنی اگر ہم کہیں گے صحابہ کے زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو المصدر الاول للتفسیر، کہتے ہیں سب سے پہلا مصدر تفسیر کے لیے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. والمرجع الاساسی، بنیادی مرجع جنہوں نے قرآن واضح کیا، المبین لقرآن اللہ لمراد اللہ تعالی علی وجہ الحقیقہ.